ساری زندگی غربت میں رہا، غریب گھر میں پیدا ہوا، 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا۔ غریبی اتنی تھی کہ مشکل سے 2 جماعتیں پڑھ سکا تھا۔ جب 10 سال کا ہوا تو باپ چل بسا۔ 6 بہنوں اور ماں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی، اور اب کون سہارا دیتا؟ آج کون کسی کے منہ میں نوالا دیتا ہے؟ یہاں تو سب چینتے ہیں، چچا تایا سب دور ہونے لگے۔ کون لڑکیوں کی شادی کرے گا؟ وہ 10 سال کی عمر میں زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کرنے لگا۔ وہ خود سے زیادہ کام کرنے لگا، 2 وقت کی روٹی کمانے لگا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ وہ بہت محنتی لڑکا تھا، بہت مشکلات کا سامنا رہا۔ دن رات کی محنت کی جمع پونجی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادی کرنے لگا۔ 20 سال کی عمر میں ماں بھی چل بسی، اکیلا چھوڑ گئی، بے سہارا ہو گیا۔ بہنیں بھی اپنے گھروں میں جا بسی تھی۔ ہر گھر کی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھار بہنیں ملنے آ جایا کرتی تھی۔ دن رات کا تھکا ہارا گھر کو آتا، پہلے کبھی بہن کبھی ماں کھانا بنا دیتی تھی، انتظار کرتی تھی، لیٹ ہونے پر پریشان ہو جاتی۔ ماں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی تھی، کب میرا بیٹا آئے گا؟ اب کون تھا فکر کرنے والا، کون تھا سینے لگانے والا، کون تھا پیار سے کہنے والا بیٹا کھانا کھایا؟ بیٹا تھک جاتے ہو مزدوری کرتے ہوئے؟ وہ اکیلا رہ گیا تھا، تنہائی اسے کاٹنے لگی۔ وہ تھکا ہارا آتا، ہمت ہوتی تو کھانا کھا لیتا، ورنہ بے جان جسم لے کر سو جاتا۔ ماں باپ کے بنا کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ گھر کی حالت بہت بری تھی، کپڑے بکھرے ہوئے، صفائی کی تو ٹھیک، ورنہ کون آتا تھا اس کے کچے گھر کے مکان میں؟ بہنوں نے سوچا بھائی کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن غریب کی شادی بھی کوئی آسان کام تو نہیں۔ ہر کام پر لڑکی والے بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ غریب کے دامن سے خیر کسی اللہ والے نے اپنی بیٹی کا رشتہ غریب زادے سے کر دیا۔ بیوی گھر آئی تو اس کا کچا مکان جنت میں بدل گیا۔ وہ ٹائم پر گھر آنے لگا، گھر سے خوشبو آنے لگی۔ وہ بیوی بھی جیسے کوئی حور تھی، کچے سے مکان کو جنت میں بدل دیا تھا۔ دونوں میں بہت پیار تھا، کبھی بھوک پر بھی بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ رہی، اس کی سانس میں سانس لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، خدا نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، بہت خوشیاں منائی گئی۔ اس نے اپنی 3 مہینے کی کمائی لگا کر بیٹے کی پیدائش کی خوشی منائی۔ وہ دن رات کام کرنے لگا، خدا نے پھر کرم کیا اور ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ 10 گھنٹے کی جگہ 15 گھنٹے کام کرنے لگا۔ اچھے سکول میں پڑھایا، دن رات کی محنت، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی اور نہ سرد ہوائیں۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے غریبی سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ایک کو اس نے اپنا گھر بیچ کر ڈاکٹری کی تعلیم دلوائی، اور دوسرے کو 10 سال کی کمائی دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وقت کا آنا یوں ہوا کہ اس کی بیوی کو موت نے گھیر لیا۔ سالوں تک پیسے کمانے والی، 40 سال سانس میں سانس لینے والی، دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہر غم کو چھپانے والی، گھر جنت بنانے والی، جس کے بنا اب وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ایک پل بھی نہ لگا اور بچھڑ گئی۔ وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ بیوی کا صدمہ اس قدر بڑا تھا کہ اب خاموش سا رہنے لگا تھا۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا، دوسرا امریکہ جا کر بس چکا تھا۔ وہ مہینے میں ایک بار فون کر کے باپ کا حال پوچھ لیتے تھے۔ باپ بیوی کے صدمے سے کہاں باہر نکل پا رہا تھا۔ جب کوئی برسوں ہم سفر رہا ہو تو اس سے بچھڑنا انسان کو زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ڈاکٹر بیٹے نے شہر میں اپنا گھر لے لیا اور پسند کی شادی کر لی۔ بوڑھے باپ نے سوچا زندگی کے لمحات سکون سے گزریں گے۔ جب سکون تھا تو وہ دنیا چھوڑ گئی۔ اکیلے میں بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کر کے بہت رویا کرتا تھا۔ قیامت پر ایک قیامت اور آنی باقی تھی۔ ابھی بیٹے نے 65 سال کے بوڑھے باپ کا سامان باندھا اور کہنے لگا بابا آؤ میرے ساتھ۔ باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میرا سامان تم نے کیوں باندھا ہے؟ بیٹا کہنے لگا بابا آپ کار میں بیٹھیں، سب بتاتا ہوں۔ بوڑھا باپ کھانستے ہوئے کار میں بیٹھا اور بیٹا روڈ پر گاڑی سپیڈ سے چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک بڑی سی عمارت کے سامنے گاڑی رکی اور باپ کا سامان ایک آدمی کو دیا اور کہا اندر لے جاؤ، اور بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جو کانپ رہا تھا کہنے لگا بابا آپ کی بہو اور میں ہم دونوں آسٹریلیا جا رہے ہیں، اس لیے آپ اکیلے گھر میں کیسے رہتے؟ آپ کچھ دن یہاں اولڈ ہوم سینٹر رہیں گے۔ باپ نے کہا بیٹا یہاں کیوں؟ بیٹا کہنے لگا بابا یہاں آپ کی سب بہت اچھے سے دیکھ بھال کریں گے۔ باپ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھا باپ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی کے دکھ لے کر، ساری زندگی کا بوجھ لے کر، اپنا گھر بیچ کر، زندگی بھر کا سفر کانٹوں پر چل کر، دن رات کی بھوک پیاس، دن رات کام کرنا، سب اس کی نظروں میں سے ایک پل میں گزر جاتا تھا۔ بیٹے 6 مہینے تک باپ کا حال نہ پوچھنے آئے۔ جب سہارے کی ضرورت تھی تو بیٹے دگا کر گئے۔ بیوی بھی چل بسی۔ اکیلے سے سفر کرنے والا پھر تنہائی پر آ رکا۔ سوچتا تھا بیٹے جوان ہوں گے، میرا سہارا بنیں گے، میں بھی اپنی زخمی روح کو کچھ چین کی سانسیں دوں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ موت کی دعائیں مانگنے والے پر شاید خدا کو ترس آ گیا تھا۔
آخری ہچکی باقی تھی، چند سانسوں کا سفر تھا اور وصیت کر رہا تھا کہ میرے پیارے بیٹوں، جب میری میت لینے کے لیے آؤ تو میری وصیت کو ایک بار اپنے سینے سے ضرور لگا لینا۔ بہت تھکن ہے میری روح میں نے بہت درد بھرا سفر طے کیا تھا۔ میرے بچوں، میں تمہارا باپ ہوں، بد دعا نہیں دے سکتا، لیکن میرے بچوں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں یاد کہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں کبھی ٹھیک سے سویا ہوں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ بیٹا، یہاں تم لوگ چھوڑ کر گئے تھے، مجھے یہاں کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کھانا کھایا۔ بیمار ہوں تو ایک کونے میں پڑے موت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ بیٹا، ایک اور بات، میری میت کو یہاں سے ہی غسل دے کر قبرستان لے جانا، اور میرے مرنے کے بعد طرح طرح کے کھانے بنا کر لوگوں میں نہ بانٹنا۔ میری کوئی تصویر بھی گھر میں نہ سجانا، اور تمہارے گھر کی دیواریں بھی تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گی۔ بیٹا، یہ 105 روپے اور کچھ سکے ہیں، سنا ہے اللہ نے تم کو بیٹی دی ہے، یہ میرے 105 کا تم میری پوتی کو کچھ لے کر دینا، بہت پیاری ہوگی۔ اور ہاں، آج ایک دکھ مجھے خدا سے رہ گیا، میں اتنی غریبی اور مفلسی میں جی رہا تھا، بہت خوش تھا، کاش بے اولاد ہوتا، کم از کم اپنے گھر کی دہلیز میں اپنی آخری سانسیں گزارتا، نہ کہ اس اولڈ ہوم سینٹر میں۔ یہ الفاظ تھے کہ بوڑھے باپ کو ہچکی لگی اور عذاب سے نکل کر جنت میں روانہ ہو گیا۔ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کمانے کے قابل بنایا کہ ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں اور بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ اولاد کو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔